اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ اسلام جس اعلیٰ تہذیب اور تمدن کا داعی ہے، وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں، اور خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے، اور یہ تعلق کی خوشگواری اور استواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب اور فرائض سے بخوبی واقف ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحم سے دیکھتا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کشادہ دلی کے ساتھ ادا کریں، ہر معاملے میں احسان اور ایثار کی روش اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے سے خوشگمان رہیے، نباہ کرنے میں تحمل اور بردباری، اعلیٰ ظرفی کی روش اختیار کریں، اور خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ نادانیاں، کوتاہیاں اور سرکشیاں ان سے ذرا چشم پوشی کریں، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ میاں اور بیوی میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے غلط فہمی پیدا کریں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے، ان میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا، بہن بھائی کا نہیں بنایا، اولاد کا نہیں بنایا، بلکہ میاں بیوی کا بنایا۔ اور شیطان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کروا دے۔ شیطان جب اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے نا کہ تم کیا کر آئے، تم کیا کر آئے، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، لیکن وہ شاباش اسے دیتا ہے، گلے اسے لگاتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرنی ہے۔ تو اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار جو ہے وہ کھو جاتا ہے صحرا میں رات کے وقت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر پورے کا پورا جو قافلہ ہے جو کہ جنگ کے لیے جا رہا ہے اسے روک دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جنگ کے لیے جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے جو قافلہ ہے اس کو روک دیتے ہیں، اور اندھیرے میں اس گہری وادی میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار ہے اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ کتنا پیارا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور تب تک تلاش کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مل نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں بھی اپنی ازواج کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے اور مشورے لیتے، اور اب کوئی مشورہ کیا لیتا ہے، کوئی بتانا بھی کوئی بات ضروری نہیں سمجھتے ایک دوسرے کو، اور کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، تہذیب یافتہ ہیں۔ کیا تہذیب، کیا ماڈرنزم، اور اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں۔ یعنی مرد حضرات کچھ وہ ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ پرسنل کہ کیا ہم غلام بن جائیں، ہم تو باہر بھی کام کر کے آئیں اور ہم گھر بھی آ کے کام کریں، اور بیوی اگر روٹھ جائے تو اسے منانا بھی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ بیوی روٹھ جائے تو یہ سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں منانا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے جو ہمارا دین اور ہمارا اسلام ہمیں سمجھا رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ ہنسنا کھیلنا ہے، ٹھیک ہے، پارٹیز کرنی ہے، لیکن گھر میں آنا ہے اور اپنے جو پارٹنرز ہیں ان کے سامنے سڑا ہوا منہ اور موبائل اور لیپ ٹاپ اور تھکاوٹ دکھانی ہے۔ یعنی پوری دنیا کے لیے تو آپ بالکل ٹھیک ہو، سوسائٹی کیا کہے گی اگر ہم زیادہ جو ہے بہت زیادہ ان کا خیال کریں گے، تو وہ کہے گی کہ بھئی یہ غلام بن گیا بیوی کا، یا بیوی جو ہے وہ اس کی غلام بن گئی ہے۔ اور اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے گھر کا پانی بھر کے لاتے، کچرا پھینک کر آتے، گھر میں جھاڑو لگاتے۔ ہم نے اسلام کو دیکھنا ہے، ہم نے سوسائٹی کو دیکھنا ہے، یہ ہم خود سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا حج کے موقع پر، سب سے پیچھے رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اپنے دست مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پہنچے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو پہنچتے جاتے اور وہ بے اختیار روتی جاتی۔ اچھا شوہر صرف آنسو نہیں پہنچتا بلکہ رونے کی وجہ کو بھی دور کرتا ہے۔
ایک دوسرے کو دین کی باتیں سکھائیں، دین کی باتیں بتائیں، احکامات سکھائیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم ایسے کریں، ایسے کرنا چاہیے۔ ریئل لو کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے جنت کو حاصل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ بھی سورہ تحریم میں فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ ایک کامیاب شادی کے لیے ضروری ہے کہ ہر دن ایک ہی شخص سے انتہا محبت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بیوی کے نان نفقے کا خیال کریں، کھانے پینے کا خیال کریں، اور اس کے علاوہ تحفے تحائف دینے سے بھی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ بیویوں کو بھی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس کرنا چاہیے۔ اپنے شوہر سے محبت کریں، اس کی رفاقت کی قدر کریں، شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتیں، سر میں تیل لگاتیں، کنگھا کرتیں اور خوشبو لگاتیں۔ اللہ اکبر۔ میاں بیوی کا مضبوط رشتہ ہی تب بنے گا جب ایمانداری، بھروسہ اور اعتماد ہوگا۔ اور بڑا غلط یہ رواج ہے کہ غلط فہمیاں مرد خود پیدا کرتے ہیں، دوسری لڑکیوں سے، دوسری عورتوں سے بات چیت کرتے ہیں اور شک کے مواقع خود فراہم کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بیوی شک کر رہی ہے۔ پیٹرول کے ٹینکر کے پیچھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، لکھا ہوا ہوتا ہے ڈینجر، تو ہم اسے دور رہتے ہیں۔ اور بومب ہمارے پاس ہو کوئی پڑا ہوا تو کیا ہم اس کے پاس بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں، پیچھے ہو جائیں گے۔ تو ہم اسے بومب سمجھیں، غیر محرم کو۔ جب ہم قریب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، فرینکنیس لیول بڑھاتے ہیں، تو آبویسلی آپ کا جو شک پیدا ہونے کا اور تعلق خراب ہونے کا جو چانس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف ہنس کر دیکھ رہے ہیں، مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے ان پر۔ ہر میاں بیوی پر ایسا وقت آتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرتے ہیں۔ جو بھی اس وقت سے نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا تو پھر دکھ جو ہے وہ ایسا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی ٹپ ہے کہ اپنے پیار اور محبت کی باتیں، اپنی راز کی باتیں اپنی ورک ایریا پر، اپنے ورک پلیس پر جا کے نہ شیئر کریں، اپنی تصویریں سوشل میڈیا پہ نہ شیئر کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں کہ نظر لگے، حسد ہو اور جادو ہو۔ پھر جب پریشانیاں آتی ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی ہو یہ کیا ہو گیا۔ جب غلط خود کیا ہے تو پھر وہ بھگتنا بھی پڑتا ہے نا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے گھر کا، اس کے مال اسباب کا جو ہے خیال کرے۔ اور بعض مرد جو ہیں وہ عورتوں کی میانہ روی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ کنجوسی کرتی ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ اس کی خیر خواہی چاہ رہی ہوتی ہے، اور یہ بات مردوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض دفعہ معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے، شوہر یہ سوچتا ہے کہ اچھا چلو یہ تو اتنے پہ ہی راضی ہے، تو پھر وہ اپنے مال اور متاع کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ یہ بیویوں کے لیے کہ وہ صفائی اور سلیقے کا خیال رکھیں، آرائش اور ذبائش کا بھی پورا اہتمام کریں، صرف گھر کو ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی جو بناؤ سنگار کریں۔ اچھا اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا مرد حضرات وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہیں آپ تو میک اپ کے بغیر بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ تو ویسے بھی بہت حسین لگ رہی ہیں، اور بیویاں غلط فہمی میں ماری جاتی ہیں، اور لہسن پیاز کی اسمیل ان کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر مردوں کو باہر کی بیویاں ذرا زیادہ جو ہے وہ باہر کی دوسروں کی بیویاں، دوسری عورتیں وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد شادی کے جو ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ خوبصورت نہیں رہتے یا ایک دوسرے کا خیال نہیں رہتا، کوئی تیسرا بیچ میں آتا ہے جو کہ تنگ کرتا ہے، اور وہ تیسرا کون ہے؟ یقیناً شیطان ہوتا ہے، وہ انسان کے روپ میں ہو یا کسی اور روپ میں۔ بہرحال شادی کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بس ایسے ہی گزارنا ہے، بلکہ یہ اللہ کے نام پر بنایا ہوا ایک حلال رشتہ ہوتا ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو آباد رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ دنیا کی کسی بھی بات کے اوپر یقین نہ کریں، جو بھی کوئی مسئلہ ہے آپس میں بیٹھ کے سولو کریں تاکہ زندگیاں محفوظ رہیں۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب دین آپ کے اندر اترا ہوا ہوگا، جب خوف خدا ہوگا، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔